جب ان کو کہا جاتا ہے بھئی سارا فیدین چھوڑو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حنفیوں کا قول ہے چھوڑ دینا، صحابہ سے ثابت نہیں۔ اس سوال کا جواب دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ فیض علم کس طبقے نے لیا؟ صحابہ نے لیا نا، یا بعد والے بخاری نے لیا؟ کس نے لیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے۔ اب صحابی رسول جو ہوں گے وہ صحابی رسول جنہوں نے سرکار سے علم لیا، اگر وہ سنت کو چھوڑ دیں تو پھر حق پہ کون رہے گا؟ حق پہ رہے گا؟ کوئی بندہ بتائے حق پہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اب میں سریعام یہ میری لائف چل رہی ہے، میں سریعام چیلنج کر رہا ہوں کہ معبود کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر تک رفع یدین کی ثابت کر دیں۔ نمبر 2، عشرہ مبشرہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، ایک سے ثابت کرے کہ انہوں نے رفع یدین نہیں چھوڑا۔ بات سمجھ آئی؟ اب یہ عشرہ مبشرہ سے بھی ثابت ہے محبوب کی ذات اقدس کے بعد ابو بکر صدیق کے آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ کیا آپ سنت سے ہٹے تھے؟ کیا آپ کو نہیں حدیث پتہ تھی؟ جو خود رفع یدین فرمایا کرتے تھے رفع یدین چھوڑ دیا، عمر فاروق نے رفع یدین چھوڑ دیا، عثمان غنی نے رفع یدین چھوڑ دیا، حضرت علی شیر خدا نے رفع یدین چھوڑ دیا، عبداللہ بن مسعود، کون؟ عبداللہ بن مسعود، جن کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو، اے میرے صحابہ اس عبداللہ بن مسعود کی پیروی کیا کرو۔ یعنی مفتی کا ٹائٹل کس نے دیا؟ آپ سمجھ نہیں سمجھ آئے؟ اب عبداللہ بن مسعود سے یہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے رفع یدین کیا، ہم نے مانا کہ رفع یدین، کون کہتا نہیں کیا؟ حدیثوں میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر نے رفع یدین کیا، کون کہتا نہیں کیا؟ کیا موجود ہے، لیکن بعد والے کو دیکھنا ہے کہ اینڈ میں بھی کیا کہ نہیں کیا۔ پہلے کیا لیکن آخر پہ نہیں کیا، کم روایتیں بیان پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ کہاں سے کر رہا ہوں؟ صحابہ کے قول سے، صحابہ کے عمل سے۔ اور سنو، حضرت عبداللہ بن مسعود کا روایت، حدثنا سفیان اصحاب بهذا قال فرفع يديه في الاول مره وقال هذه مره واحده۔ جناب سفیان اسی اسناد سے بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمن بن مسعود نے صرف پہلی مرتبہ ہی رفع یدین کیا، بعد میں نہیں کیا۔ عشرہ مبشرہ کا قول سن لیجیے، عمدۃ القاری فی شرح صحیح بخاری، یہ بخاری کی شرح بہت بڑی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ 10 جنتی صحابہ کہ جن کی جنتی ہونے کی گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ نماز شروع کرتے وقت ہی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ بات واضح ہوگی؟ اب آگے چلتے ہیں، حدیث پاک بہت ساری ہیں۔ اسی طرح آگے حدیث مسلم ابن ابی شیبہ، ان سے روایت ہے کہ اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود علی بن مرتضیٰ کے اصحاب صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے، وکی کہتے ہیں پھر وہ ویادہ نہیں کرتے تھے، اس کے بعد وہ دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ بہت ساری روایت ہے، میں مختصراً کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ صحیح ہوگی بات ہے؟ اب آئیے ایک صحابی کا یہ قول انہوں نے منع فرمایا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ایک شخص کو رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے دیکھا تو کیا فرمایا؟ لا تفعل، یہ ایسا نہ کرو۔ کون منع کر رہا ہے؟ صحابی رسول۔ کون منع کر رہا ہے؟ بولے بولے، کون منع کر رہا ہے؟ کس کو؟ ایک بندے کو جو کیا کر رہا تھا؟ رفع یدین کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا لا تفعل، ایسا مت کر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا تھا، لیکن اسے آخر میں آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ حدیث واضح ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ یہ کس نے بیان کی بات کی؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب اپن پہ اعتماد کس کا نہیں ہوگا؟ کوئی بندہ اٹھ کے بات کرے، آج کا علمی کتابی بابی بات کرے کہ یہ کسے نظر ہے؟ ایک ہی ہے بس اپنا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہر شخص عالم دین نہیں ہے۔ ہم جس کو سنتے ہیں جناب اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کا عقل کام نہیں کرتا کہ مجھے صرف اتنا سوال کا جواب دیں، یہ بریلوی ساری امام بخاری امام مسلم یہ ساری حدیثیں چھاپ رہے ہیں، نہیں چھاپ رہے؟ اگر کیا انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھ رکھی تھی؟ یہ حدیثیں موجود ہیں، جو آج کے علمی کتابی بابی یہ بندے کو سمجھ آ رہی ہے حدیثیں موجود ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ حدیثیں موجود ہیں، لیکن کیوں چھوڑا؟ کیونکہ انہیں علم تھا کہ حدیثیں کی بہت ساری قسم ہے، معبود نے یہ شروع کی تو یہ چھوڑ بھی دی۔ جس طرح سرکار دو عالم وسلم کا بڑے واضح فرمان ہے کہ آپ سے پکی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟
لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں آپ نے عشاء کے ٹائم کھانا کھایا، پکی ہوئی چیز کھانا کھانے کے بعد آپ نے بغیر وضو کیے اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب سنیے حدیث پاک۔ حضرت اب ان کے پاس جو گفتگو کرتے ہیں نا، سارے جاگ رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مقصود آپ لوگوں کو سمجھانا ہے۔ آپ رفع ذہن کریں، مجھے بھی کرنی چاہیے، بے شک کریں، میرے کھاتے میں کوئی نفع نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، آپ لوگ اپنے حساب سے کریں گے۔ اگر کوئی رفع ذہن اس لیے کرتا ہے کہ سنت رسول ہے تو یاد رکھیے گا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور بھی ہیں جن کے اندر محبوب نے نہیں کیا، لیکن قرآن پاک احادیث کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ پہلا عمل اور بعد والے عمل میں فرق ہوتا ہے۔ بات سمجھے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی واضح حدیث بیان کر دیں جس میں محبوب نے منع کیا ہو کہ بھئی رفع ذہن نہ کرو۔ آپ لوگ اندر بیٹھے، آواز آ رہی ہے؟ اب محبوب نے منع کیا ہو، اور سنو گے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس کی حدیث پاک ہے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سارے غور سے سنیے گا۔ ان جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اوپر سے محبوب آئے، غور سے سمجھیے گا، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اوپر سے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فقال ما لی اراکم رافعی، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بار بار ہاتھوں کو ہلا رہے ہو، ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو۔ محبوب نے کیا فرمایا؟ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، کس کی طرح؟ کانہا ادناب خیر الشمس، جس طرح گھوڑا اپنی دم ہلاتا ہے۔ پھر آگے حکم دیکھیے، اسکنو فی الصلاۃ، نماز میں ثابت کھڑے ہو۔ کیا لفظ ہے؟ اسکنو فی الصلاۃ، نماز کے اندر پرسکون کھڑے ہو۔ کس کے اندر کھڑے ہو؟ نماز کے اندر پرسکون کھڑے ہو۔ پتہ چلا کہ نماز کے اندر جو بار بار رفع ذہن کرتے ہیں ان کو میرے باتوں میں منع۔ اب دوسری حدیث سنیے، جو حدیث وہ پکڑتے ہیں اور ہمارے بڑے مسلمان کھولے پھلوں کو پھٹکا کے رکھتے ہیں۔ اب وہ حدیث بات سنیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث نہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، جو وہ پکڑتے ہیں، ہنس جاتے ہیں تو پھر مسلم سے ہٹ جاتے ہیں۔ ویسے بخاری پڑھے تو قسم سے بخار چھٹ جاؤ، وہ بخاری نہیں پڑھتے۔ ابو داؤد کی حدیث بات سنیے، میں صرف اردو ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس میں یعنی محبوب نماز پڑھا رہے تھے اور ہم پیچھے پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث اور ہوگی، جو پچھلی حدیث ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اوپر سے سرکار ہے۔ فرق سمجھایا؟ فرق سمجھایا کہ نہیں؟ ہم محبوب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے؟ محبوب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ہم میں سے کوئی ایک سلام پھیرتا اور اپنے دائیں اور بائیں والے نمازوں کو اشارہ کرتا، سلام کرتا۔ کیا کرتا؟ سلام کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی، فرمایا تو میں سے کوئی ایک اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے گویا شریف گھوڑے کی دم ہو، بے شک تو میں سے ایک کو کافی ہے یا نہ کافی گویوں کہا کرے کہ آپ نے کیوں سے اشارہ فرماتے ہوئے بتایا کہ اس طرح اپنے دائیں اور بائیں والوں بھائیوں کو سلام کہتے ہیں۔ سمجھیے گا، محبوب نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کیا پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی سلام پھیرا تو انہوں نے سلام کرنا شروع کر دیا۔ تو محبوب نے فرمایا کہ ایک دفعہ اسلام کرنا کافی ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب سلام پھیرا۔ اور سمجھیے گا کہ نماز محبوب کی ابتدا میں پڑھ رہے ہیں۔ کس میں پڑھ رہے ہیں؟ میں پھر سمجھا دوں، یار آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ سارے نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے بندہ ہے اور وہ پیچھے سے آواز کرے ہوئے میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں، اس طرح کر رہے ہو، نماز میں ساکت کھڑے ہو۔ اب پچھلے کو کیا ہے نا ہوا، اب ایک بندہ جو آگے نماز پڑھا رہا ہے وہ سلام پھیر کے کہتے ہیں گناہ کیا کرو۔ فرق ہے یا نہیں؟ تو اس قنوت الصلاۃ میرے محبوب نے جو فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کس کی روایت ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ساکت کھڑے رہو۔ اب وہ جو گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ ہلانا، وہ کہتے ہیں سلام کی بات ہی اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ حدیثیں ہیں کیا۔ یہ ایک الگ حدیث ہے، دوسری الگ حدیث ہے، ایک الگ حکم ہے، دوسری کا الگ حکم ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر اور سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے جس کے متعلق یہ واضح حکم ہے کہ صحیح حسن حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارے صحابہ کو فرمایا اور میں تمہیں محبوب کی نماز نہ سکھاؤں؟ کیا کروں؟ محبوب کی نماز نہ سکھاؤں؟ سب نے کہا تو سکھائیے۔ آپ نے نماز سکھائی تو سوائے تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک یہ نہیں آئی بات؟ سب کو سمجھ آئی؟ ہم لوگ جو رفع یدین نہیں کرتے، ہم محبوب کی مخالفت میں نہیں کرتے کیونکہ ہمیں محبوب نے منع فرمایا ہے۔ اب اگلی بات سنو، وائل بن حجر
یہ بھی صحابی رسول ہے. یہ بھی کون ہے؟ صحابی رسول ہے. آپ ان کے متعلق سنیے گا کہ آپ کے متعلق کیا حکم ہے, یا آپ صحابی رسول ہیں. اور جو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کتنی دفعہ آئے تھے؟ ایک بار. آپ نے معبود سے دین کی علم حاصل کیا اور واپس کسی گاؤں میں جا کر رہنے شروع کر دیا. اب وائل بن حجر نے ایک دفعہ ملاقات کی. کتنی دفعہ ملاقات کی؟ ایک. اب یہ بخاری میں سے پاک ہے کہ وائل بن حجر نے آپ پر تجربہ کی طرف ایدین کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شروع میں آئے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کیا اور چلے گئے. کیا کیا؟ چلے گئے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود, کون نام یاد کریں, کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عبداللہ بن مسعود میرے پاس کھڑا ہوا کر, نماز میں میرے پاس کھڑا ہوا کر. عبداللہ بن مسعود نے 50 روایتوں میں ثابت کیا کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں سجدہ رفع یدین چھوڑ دیا تھا. اب مجھے بتائیں وائل بن حجر کی اب روایت کو لیں گے کہ عبداللہ بن مسعود کی؟ کس کی لیں گے؟ عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیں گے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر تک وہ رہے. اور وائل بن حجر ایک دفعہ ملاقات کی, گاؤں کو شہر سے چلے گئے, دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. اب مجھے بتائیں ان کی بات کو لیں گے کہ ان کی بات کو؟ یہی بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ. کتابیں میرے سامنے, یہ ساری کتابیں, یہ حدیثی کتاب ہے. اب میں ساری حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دوں, آپ کیا کریں گے؟ پاگل ہو جائیں گے نا. علمی کتابیں تو ہیں پر علم نہیں ہے, انفارمیشن ہے. تو یہی بات سمجھانا مقصود ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا دین ہمارے پاس موجود ہے ملا, یہ حدیثی کتابوں سے چھپی بھری پڑی ہیں, یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. ہر حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. کچھ حدیثیں وہ تھی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں تھی, کچھ وہ ہیں جو ان کو منسوخ کر دیا گیا. تو یہ بات سمجھنا مقصود ہے. آج لوگ کچھ ایک بندے سے میں نے سوال کیا, آخر میں پھر کہہ رہا ہوں, جو رفع یدین کرتے ہیں ان کے لیے سوال ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں, داؤد میں, ابن ماجہ میں, سنن نسائی میں یہ واضح حدیثیں موجود ہیں کہ سجدے سے اٹھتے وقت سجدے میں جاتے وقت رفع یدین کیا, آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ میرا بات نہیں, یہ میری تحقیق نہیں ہے. ناصر الدین البانی اہل حدیث کا سب سے بڑا محقق, اس نے اپنی کتاب کے اندر اس نے نماز نبوی میں یہ بات لکھی ہے. اس کتاب میں نماز نبوی میں کتاب لکھی ہے کہ 10 صحابہ سے ثابت ہے سجدے سے اٹھتے وقت, سجدے میں جاتے وقت رفع یدین کرنا کیوں نہیں کرتے, کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوال ہے. تو رفع یدین کرتے اس سے سوال کریں کہ یہ رفع یدین کیوں چھوڑا ہے, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ جو جواب وہ دیں گے وہی جواب ہم کہتے ہیں کہ سارے رفع یدین. مطلب کی بات ہے نا, ہم آگے کی طرح آگے بڑھے ہیں, تھوڑا سا پکڑے تھوڑا سا چھوڑ دیں. رفع یدین کرنا ہے تو ساری جگہ کرو, ہمیں اعتراض نہیں ہے. نہیں کرو تو پھر سارا چھوڑو, پھر پورا محبوب کی سنت پہ آ. تو یہ بات ہے, اپنے آپ کو دھڑلے سے کہا کریں الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو محبوب کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور یہ اللہ کے رستے پر چلنے والے, الحمدللہ. تو یہ بات بڑی واضح روشن, روزے روشن کی طرح یہاں آپ کے سامنے حدیثیں رکھی. کوئی ایک بریلوی کتاب کو میں نے حوالہ نہیں کیا, بخاری کی, مسلم کی, ابن داؤد, ابن ماجہ, سنن نسائی کی حدیثیں بیان کروں. یہ بات واضح ہے کہ محبوب نے نماز میں رفع یدین کیا تھا, پھر بعد میں چھوڑ دیا. واضح کر رہا ہوں, عبداللہ بن مسعود, حضرت بکر صدیق, عثمان غنی, عمر فاروق, حضرت علی شیر خدا, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, اتنے نام ہے. ان سب سے ثابت ہے کہ آپ نے رفع یدین چھوڑ دیا. آپ نے ان سب نے آخر میں کوئی رفع یدین نہیں کرتا. بڑی بات سے کہہ, اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر آپ شاید دنوں کو لوگوں کو حدیث نہیں پہنچی تھی, یہ بات والوں کو زیادہ جلدی پہنچ گئی ہے, ان بات والوں کو زیادہ علم آ گیا, ان کو علم شاید نہیں آتا تھا. حیرت کی بات ہے, حیرت کی بات. اور آخری بات, محبوب نے کیا فرمایا, علیکم سنتی و سنت اصحابی. ایک اور بھی روایت, علیکم سنتی و سنت خلفائے راشدین مہدیین, کہ تمہارے اوپر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت واجب ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ بھی میرے محبوب کا فرمان ہے نا کہ تمہارے اوپر میری اور میرے محبوب کے چاروں خلفائے راشدین کی سنت کیا ہے, واجب ہے. تو میرے محبوب کے صحابہ نے چھوڑ دیا. بات سمجھ آئی؟ چلیں یہاں تک بات رفع یدین کی. اب میں بات رفع یدین کا ختم, بات میرے خیال میں واضح ہو گئی ہے.
رفع یدین کرنا معروف سے ثابت ہے، لیکن آخری مرکب میں چھوڑ دیا، صحابہ نے چھوڑ دیا. بات سمجھ آ گئی؟